بہت شکریہ آپ دوستوں کا. آپ کو آج ہم نے تھوڑا ارلی تکلیف دی ہے. پہلے 11:30 کا ٹائم تھا، پھر 11 کا، تو 10 کا. بڑی معذرت آپ لوگوں کو جلدی آپ کو کھانا پڑا. سب سے پہلے تو جیسے دوستوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج آپ کو بھی بتا دوں اسلام آباد میں موجود ہے. اور میں کل ہی پہنچا ہوں. میں نے پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ اپنی بیل اپلائی کی تھی، جس کے بیل کے ڈاکیومنٹس مجھے جیسے ہی ملے میں یہاں پہنچ گیا تھا. اور حالات کے تناظر میں یہ ضروری تھا کہ کچھ گفتگو جو ہے وہ آپ دوستوں سے ہو جائے. ویسے بھی آپ سے ملے کافی عرصہ ہو گیا، اور کئی دوستوں کی شدید خواہش تھی کہ یہ کام جو ہے وہ اسلام آباد سے ہی ہو، اور ضروری ہے بامر مجبوری وہاں پہ موجود تھے. اللہ کیا وہ ضمانت جو ہے پشاور ہائی کورٹ سے دے دی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایکٹیویٹی اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم پہلے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے گفتگو کرتے رہے اس طرح جاری ہے. زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا. کچھ چیزیں ہیں وہ ضروری ہے کہ حالات کے تناظر میں آپ سے کی جائیں. میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں اس حکومت کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ $4 بلین کی ترسیلات کے حوالے سے ناچ کے ان کے گھنگرو ٹوٹے. معیشت میں بہتری آ گئی ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے. جو انہوں نے کھیل تماشا کیا، ادھر سے پریشر ہو رہا ہے، ادھر سے ٹویٹس آ رہے ہیں، یہاں سے جناب آرٹیکلز آ رہے ہیں. اور ہم سب نے دیکھا، میں نے اسی لفظ استعمال کیا کہ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے کہ $4 بلین تک ہماری تفصیلات پہنچ گئی ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہم یہی سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری ہو. ہم یہی سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی جو حالت ہے اس میں کوئی بہتری آئے. مگر حالات یہ ہے کہ جب ان کے اشاریے آتے ہیں تو اشاریوں میں حالات یہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے وہ آپ نے دیکھا نا کہ مودی کی جیسے پاکستان کے اگینسٹ ہوا نکل گئی ہے، اسی طریقے سے ان کی بھی ہوا نکل جاتی ہے جس وقت اشاریے آتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ شریفوں کا اور مودی کا معاملہ کوئی ایک جیسا ہے. اس میں ایک جو کامن چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب اشاریے آتے ہیں، جب فیکٹس سامنے آتے ہیں، جب چیزیں عیاں ہوتی ہیں، بے نقاب ہوتی ہیں، تو ان کی ہوا نکل جاتی ہے. جو گھنگرو توڑنے کی میں نے بات کی وہ ترسیلات کے حوالے سے $4 بلین ایک ہی مہینے میں $4 بلین سے سیدھا لینڈ ہوئے ہیں $3.2 بلین پہ. $80 کروڑ کا نقصان ایک مہینے کے اندر. یہاں آپ کو IMF کی ایک قسط جو ہے وہ $1 بلین ملتی ہے 6 مہینے کے اندر، اور یہاں انہوں نے $80 کروڑ کا نقصان کیا. وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا نچے ٹپے سو، جتنا تماشا لایا سی کہ ترسیلات یہاں پہنچ گئی ہیں، اب تمہارے چہرے جو ہیں اور اب تمہارے ایکشن اور اب تمہاری گفتگو وہ کہاں گئے وہ سارے ناچ گانے اور کھیل تماشے. میں صرف یہاں تک نہیں رکنا چاہتا. اڑان پروگرام بڑی اڑان ہے جی. $1000 بلین کی ہم اکانومی بنانے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے سنا یہ $1000 والا بلین والا جو جملہ تھا وہ بہت جگہ پہ ریپیٹ ہوا. آپ میں سے بہت سے دوستوں نے اس پہ گفتگو کی، بہت سے ویلاگرز نے گفتگو کی، بہت سے چینلز کے اوپر گفتگو ہوتی رہی. مگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پوری ہمت کے باوجود، ان کی فیک اینڈ فج پیمنٹس کے باوجود، یاد رکھیے گا کہ وہ جو گروتھ ہے وہ 2 معاشی جو شرح نمود ہے وہ 2.6 سے اوپر پورا زور لگانے کے باوجود جو ہے یہ اس کے اوپر نہیں پہنچ سکے. اور پھر جو ہے اس کی جو پوری تفصیلات ہیں، مزمل بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ پوری اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے. اس کی جو تفصیلات ہے کہ کیسے یہ پورے فیک اینڈ فٹ اس کے باوجود یہ صرف 2.6% کے اوپر یہ گروتھ دکھا سکے ہیں، تو یہ آپ کو تھوڑی دیر میں تفصیل سے بتائیں گے. دیکھیں 1947 سے لے کے 2025 تک 78 سال کی تاریخ میں 3 سال جو پچھلے 3 سال مسلسل گزرے ہیں، اس میں پاکستان کی معاشی گروتھ آبادی کی گروتھ سے کم ہوئی. یاد رکھیے گا ان کی پچھلے 3 سال کی جو معاشی گروتھ ہے پاکستان کی پاپولیشن کے حوالے سے. اچھا، اب جس کی وجہ سے اب اس کے ریپرکشن بھی ہے، جس کی وجہ سے تاریخ کی بلند ترین بے روزگاری اور غربت کا سامنا ہے آپ لوگوں کو، اس وجہ سے کہ ان کے پچھلے 3 سالوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. ایم او یوز جو ہے وہ قبرستان لا چھڑیا رہا.
ادھر ایم او یو سائن کرو, ادھر ایم او یو سائن کرو. کتنے ایم او یوز مٹیریلائز ہوئے ہیں, کتنے ایم او یوز ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. ہمیں کبھی کوئی یہ پریس کانفرنس اس پہ کوئی پی ٹی آئی کے نال کوئی رولا ہوئے, صبح سے لے کے شام تک ایک بی بی بولتی ہے, پھر دوسری بولتی ہے, پھر ایک بابا اتھم بولتا ہے, پھر دوسرا بولتا ہے, صبح سے لے کے شام تک. اور مجھے پتا ہے آپ تو دوست ہمارے چیزیں ہماری رپورٹ کرتے ہیں, مگر ان کی تو چلوائی جاتی ہے چینلز کے اوپر. وہ جس بندے کو کوئی جاننا نہیں, دیکھنا نہیں چاہتا, سننا نہیں چاہتا, انہوں بھی 80 گھنٹہ لائیو دیکھ رہے ہیں. کیا مجبوری ہے آپ لوگوں کی, چینلز کی مجبوری ہے, وہ چلاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جنہیں کوئی سننا نہیں چاہتا, جن کے پاس, جن کو دیکھ کے لوگ ٹی وی جو ہے سوئچ کرتے ہیں, مگر ان کو اچھا دھیلے کا, میں بار بار دھیلا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر دھیلے کا لفظ استعمال کرنے کا بڑا شوق ہے. دھیلے کا کچھ نہیں جناب, میں یہاں کہوں گا دھیلے کا ڈالر ہی, کیونکہ یہ ڈالر والی سرمایہ کاری ہے. ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دھیلے نے ڈالر کی تھوڑی سرمایہ کاری کی. بتاؤ کیا کون سی بڑی سرمایہ کاری لے کے آئے. فوڈ چین ایک میرے خیال میں وہ اس کی بات پر مثال دے رہے تھے, البیک والی, وہ بہت بڑی پاکستان کی معیشت کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے, پتہ نہیں کوئی مٹیریلائز ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, نہیں آ رہی. جس اسٹاک مارکیٹ کے, وہ بھی تفصیل آپ کو مزمل بھائی بتائیں گے, جس اسٹاک مارکیٹ کے چرچے کیے جا رہے ہیں, اور اسٹاک مارکیٹ میں یہ ہو گیا, اسٹاک مارکیٹ بھائی صاحب یاد رکھیے گا کہ جو فارن کمپنیز پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹر تھی, وہ مسلسل اپنے شیئرز بیچ رہی ہیں. جو فارنر یہاں پہ جن کی کمپنیز آپریٹ کر رہی تھی, وہ اپنے شیئرز بیچ کے پاکستان سے جا رہے ہیں. اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو پچھلے 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ بھی وہ جا رہی ہیں, اور کیوں جا رہی ہیں, ان کی معاشی پالیسی کے حوالے سے. میں نے پشاور میں کوشش کی, میں بابر میں پوری وہاں پہ موجود ضرور تھا کہ میں وہاں پہ ریگولر پریس کانفرنسز کرتا رہتا, اور پچھلے 2-1 ہفتے پہلے میں نے جو پریس کانفرنس کی, ویسے تو میں نے آج 5-6 دن پہلے وہاں پریس کانفرنس کی, مگر ایک پریس کانفرنس میں نے کسانوں کے ساتھ, جس میں پنجاب کے کسان, جس میں سندھ کے کسان, جس میں کے پی کے کسان, بلوچستان سے نمائندگی وہ ہمارے دوست پہنچ نہیں سکے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کی. اور جس میں نے گندم اسکینڈل کے حوالے سے, گندم کے ریٹ کے حوالے سے, بجلی کے ریٹ کے حوالے